السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال اہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو آج 15 روز ہے۔ اب تک ایران کی جانب سے شدید حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی کئی علاقوں کو تباہ کر دیا ہے۔ 52 فیس ہے ایران کا یہ حملوں کا۔ کلسٹر میزائل بیلسٹر میزائل سے مسلسل بمباری اسرائیل پر جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے 100 سینکڑوں جو ہے ایران کو تباہ کر دیا ہے، سارا سسٹم اس کا ڈاؤن ڈول کر دیا ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہ ایران کے تیل کے ذخیرے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپیلیں کر رہے ہیں دنیا کے ممالک کو کہ وہ آئیں، چین، جاپان اور دیگر ملک جرمنی کے آئیں، آبار حمزہ کو کھلوانے کے لیے ہمارے ساتھ ایران پر بمباری کریں۔ ایک تو یہ خبر ہے، اس کے علاوہ مزید یہ خبر ہے کہ علی لاجاری اور آیت اللہ خامنئی کی آخری ویڈیو جو بات چیت ہے اس کے بارے میں بھی اب وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ اس میں کیا ہے، اس پروگرام میں وہ بھی شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں تیزی سے میزائلوں کو ختم کرنے کے لیے جو اسلحہ تھا وہ ڈرون وہ مکمل ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہے، اور ایمرجنسی طور پر اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ ملے ہیں صدر آصف زرداری سے۔ اس میں گھر وزیر محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا جو جہاز ہے نیا خرید کیا تھا وہ خبروں کی زینت ابھی تک بنا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے کی بتایا جا رہا ہے کہ اس جہاز کے ذریعے وہ شادی کا ہانی مون منانے دوسرے ممالک گئے ہیں۔ یہ اہم موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید باتیں ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے آخر حصے میں آپ کو جو ہے پاکستان کے افغانستان جنگ کے بارے میں بھی اپڈیٹ کریں۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حال سے۔ آج ایران اسرائیل امریکہ کو جنگ کو جو ہے 15 روز ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو دوسرا ہفتہ ہے۔ اتوار کے دن حملے میں آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر جو ایران کے تھے وہ وہاں شہادت پا گئے تھے، اور حملے میں اس کے بعد اس کو 8 روز ہو گئے ہیں جنگ کو۔ ویسے ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو آج 15 روز ہے۔ 15 روز کے بعد بھی اب رات گئے اور آج تک ایران کی جانب سے اب حملے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تیز کر دیے گئے ہیں۔ رات کے 52 اسپیس تھا جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ مسلسل حملے اسرائیل کے جنوب علاقوں میں اور تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں، جہاں پر اب جو جیسے غزہ میں ڈھیروں میں زمین تباہ ہو گئی تھی، آبادی تباہ ہو گئی تھی، اسی طرح تل ابیب شہر سمیت دیگر اس کے علاقے اب تباہی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ویڈیوز، تصاویر مختلف ٹی وی چینلز تھوڑے BBC پر بھی شائع کیے گئے ہیں، اور یہ ان میں جو کہا جا رہا ہے کہ رات کے بیلسٹرک میزائل سمیت دیگر جو میزائل ہیں ان پر امریکہ کی ہوائی اڈوں جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عراق اور کویت سمیت دیگر ملکوں میں جو اڈے ہیں یا شہری ہیں امریکی، ان کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، جس میں 20 سے 25 امریکی فوجی کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ تاہم جو اسرائیل میں حملے کیے گئے ایران کی جانب سے اسرائیل میں جو حملے کیے گئے ہیں اس میں بڑی تعداد میں وہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے، مختلف شہر میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہلاک ہیں۔ اب پاسدار انقلاب کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم یہ اخبار رپورٹ کر رہا ہے پاسدار انقلاب کی جانب سے۔ ادھر سوشل میڈیا پہ بھی مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی ہلاکتیں ہو گئی ہے، تاہم ایران کے پاسدار انقلاب کی طرف سے کہنا ہے کہ وہ
وہ نیتنیاہو ہلاک ہو گئے ہیں، اگر نہیں ہلاک ہوئے بھی اس کے پیچھے ہم جاری ہیں جب کہ اس کو ختم نہیں کریں گے، آیت اللہ خمینی کا اور بچوں کی ہلاکتوں کا جو ہے پلان نہیں لیں گے تب تک ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ پاسدار انقلاب کی طرف سے مسلسل 52 فیس میں ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں، اور اس کے علاوہ دوسرے خلیج ممالک میں کویت، یو اے، سعودی عرب سمیت، اس کے علاوہ عمان اور عراق میں حملے کیے گئے ہیں، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہاں پر بھاری تعداد میں امریکن کو نقصان ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے 100 سینکڑوں جو ہے جنگ ایران سے جیت لی ہے، تاہم ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں تو مگر انہوں نے کہا کہ ایئر فورس کو اور تمام جو ہے بحری فورس ان کو تباہ کر دیا گیا ہے ایران کے اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، مگر بار بار اس باتیں کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے مختلف ممالک چین، جاپان اور جرمنی سمیت دیگر ملکوں کو اپیل کی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ لڑیں ایران سے، کیونکہ آبز حمزہ پر جو تیل کی بندش کی ہے ایران نے، اس کو وہ اڈے کو توڑنا ہے اور حملوں کی بمباری کی وجہ سے وہاں سے توڑ کر تیل کا جو عالمی دنیا میں بحران ہے اس کو وہ جو ہے ختم کرنا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہم سے ملیں، مگر اب تک ان کو اچھا ریسپانس دوسرے ممالک سے نہیں لڑے۔ ادھر سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اپنے اڈے نہیں دینے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آزاد رہیں گے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ میں کہ خود شہر جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے شہروں میں عوام روڈوں پر نکل رہی ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں جو جنگ کی ہے وہ اس کا ہمارا کوئی چکر نہیں ہے، ہم اس جنگ کو خلاف ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اس قسم کے مظاہرے پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ڈائلاگ کی باتیں آ رہی ہیں، مگر وہ اب ڈائلاگ نہیں کریں گے، کیونکہ اب اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈائلاگ ہوئے۔ اسرائیل ابھی لڑنا چاہتا ہے، مگر اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ مناظر تصویر BBC پر آ رہی ہے اور دیگر چینلز پر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ عام ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو وہ ہے وہ آیت اللہ خمینی شہید کی جو بیان آڈیو جو علی لاریجا اس کے سیکریٹری ہے اس کے درمیان ہوئی ہے، وہ بات منظر عام پہ اب آ گئی ہے۔ جب آیت اللہ خمینی شہید نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے علی لاریجائی جو سیکیورٹی انچارج تھے انہوں نے آیت اللہ خمینی کو بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ اس جو ہے جگہ سے نکلیں، کسی محفوظ جگہ جہاں پر ہم نے بنائی ہے، جنگ میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، وہاں نہ راکٹ لگیں گے نہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، وہاں پر پناہ لیں کچھ وقت کے لیے۔ تو آیت اللہ خمینی نے اس کو جواب دیا کہ میں اپنے فوجیوں کو ادھر جنگ کے میدان میں چھوڑ کر اکیلا نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ میرے فوجی لڑ رہے ہیں اور میں بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ علی لاریجائی نے کہ آپ وہاں محفوظ ہیں، وہاں رہیں کچھ دنوں کے لیے، مگر آیت اللہ خمینی نے شہادت کو تسلیم کیا، مگر وہ جو ہے اس کی بات نہیں کی، اور مسکراہٹے کے دوران انہوں نے کہا کہ میرے سپاہی یہاں پر ہیں، اور مولا علی حضرت امام حسین نے میں بھی ایسی جنگ لڑی تھی، انہوں نے اس کا لشکر کم تھا مگر وہ آخر تک لڑے رہے، اور میں بھی لڑوں گا، کیونکہ حضرت امام حسین کا روضہ یہاں پر میرے سامنے ہے، اور میں یہ جنگ جیتنے کے لیے ہم جیتیں گے اور لڑیں گے، چاہے اس میں شہادت کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ
عام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی حوالے سے اب آئی ہے اب منظر عام پر۔ اس کے علاوہ مزید جو عام ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں اب بڑی تعداد میں جو بیلسٹک میزائل سے ایران حملہ کر رہا ہے۔ ایک ہی میزائل میں 80 سے زیادہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے بم ہیں وہ وہاں پر گر رہے ہیں، جسے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ 5 رات کا فیس جو ایران کا تھا وہاں پر بڑی اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ویجولز بھی آ گئے جو ہے میڈیا پر۔ تو اس میں اب اسرائیل کے پاس اس میزائل کو جو ہے ختم کرنے کے لیے یا اس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو میزائل ڈرون تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ اب اسرائیل نے ہنگامی طور پہ امریکہ سے طلب کیا ہے کہ انہیں وہ میزائل دیے جائیں تاکہ وہ اپنے دفاع کر سکے۔ اب اسرائیل وہ میزائل امریکہ سے مانگ رہا ہے۔ ان کی طرف سے بھی دعویٰ آ رہا ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں ان کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم پاسدار انقلاب نے یہ ایک اور اعلان کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اخبار رپورٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں 12 مارچ سے نیتن یاہو غائب ہیں۔ تاہم سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس تھا اسرائیل میں، اس میں بھی نیتن یاہو غائب تھے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی ہلاکت ہو گئی ہے، مگر اس کی تصدیق نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے۔ تاہم اس سلسلے میں پاسدار انقلاب ایران کی طرف سے کہا گیا کہ اگر نیتن یاہو ہلاک ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہلاک ہوئے بھی اس کو ہم قتل کر کے اپنے آیت اللہ خامنی اور 200 بچوں اسکول کے جن کو ہلاک کیا گیا اس کا بدلہ لیں گے۔ اور اب تک پاسدار انقلاب کی طرف سے یہ بھی آئندہ دیا گیا ہے کہ 9/11 جیسا امریکہ ایک اور حملہ کرنے کے لیے وہاں کی انٹیلیجنس تیار ہے، وہ حملہ کرا کے ایران پر یہ الزام لگانا چاہتی ہے، مگر ایران کا انسانی حقوق کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ ایران کا امریکی کے کوئی بھی شہریوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، امریکی سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور وہ اس قسم کا اگر سانحہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ وار ایران کو نہیں سمجھا جائے۔ کی تبدیلی کے بعد، کامران تسوری کے بعد جو بڑی لمبے چھوڑ رہے تھے مقبول صدیقی صاحب، آج وہ ٹانگیں پکڑ کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئے ہیں، اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے دوران محسن نقوی گھر وزیر بھی موجود تھے۔ تو اس میں ملاقات کا جو صدر ہاؤس سے بیان سامنے آیا ہے کہ ملکی صورتحال اور ملکی معاملات پر بات چیت کی گئی ہے۔ تاہم صدر ہاؤس سے جو ترجمان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں خاص کر خطے کی صورتحال کے سالت دونوں لیڈروں میں بات چیت ہوئی ہے۔ تاہم والے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔